الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم بھائیوں، پچھلے 3 دروس میں ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، کیسے معاملات تھے. اسی تناظر میں اسی سلسلے کی جو چوتھی اور آخری کڑی وہ آج کا درس ہے، جس میں ہم صرف ایک خاص موضوع کو دیکھیں گے. اس موضوع کو خاص پہلو سے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو گھریلو مشکلات تھیں ان کو حل کرنے میں کیا حکمت عملی اختیار کی ہے. اس تناظر میں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مثالی شوہر تھے، ان کے گھر مثالی گھر تھے، اس سے بہتر گھر دنیا میں موجود نہیں ہو سکتے. آپ نے وعاشروہن بالمعروف، جو اللہ نے فرمایا کہ معروف کے مطابق اپنی بیویوں کے ساتھ رہن سہن رکھو، اس کی عملی تطبیق کر کے عملی نمونہ اس کا ہمارے سامنے یقیناً چھوڑا. اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے. ایک شوہر جو اپنے بیوی کے لیے جو جتنا بہتر ہو سکتا ہے اس میں سب سے بہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. وہی ہر شوہر کے لیے نمونہ ہے کہ کیسے اپنی بیوی سے برتاؤ رکھا جائے، کیسے اس کی تربیت کی جائے، کیسے اس کے ساتھ اٹھنے والی مشکلات کو حل کیا جائے. اور اس تعلق سے بے شک آپ کا جو کردار تھا وہ مثالی تھا. آپ کی بیویاں بھی سارے جہان والوں کی عورتوں کے لیے نمونہ، وہ ان کے لیے اسوہ حسن ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا جو گھر تھا وہ مشکلات سے جو مشکلات ہیں ان سے مکمل طور پہ خالی نہیں تھا. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ میاں بیوی ایسے ہوں جہاں پہ بالکل صفر کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، آپس میں کبھی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. تو جو افضل ترین گھر تھے ان میں بھی جب آپس کی مشکلات ہمیں سامنے آتی ہیں تو یہ ہر گھر کا ایک لازمی حصہ ہے کہ اس میں مشکلات کا وجود لازماً ہوگا. لہذا یہ بھی ایک شوہر کو سمجھنا ضروری ہے کہ مشکلات پیدا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. یہ اصل میں اصلی مشکل یہ نہیں کہ کوئی مشکل آ گئی یا کوئی اختلاف ہو گیا، لیکن اصلی مشکل یہ ہے کہ اس مشکل کے ساتھ ایک دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، تو اس کو علاج کرنے کی کیسے کوشش کی جاتی ہے. اصل میں وہ مشکل ہے. یعنی اگر وہ مشکل پیدا ہونا یہ بذات خود یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مشکل جب پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ جو مشکل ہے وہ بڑی ہوتی جائے اور بالآخر آپس کی دوریاں اور قطع کلامی اور طلاق پہ نوبت پہنچ جائے. اصل میں اس سے زیادہ مشکل آتی ہے کہ جو پیدا ہونے والا مسئلہ ہے اس کو لا علاج چھوڑ دیا جائے، اس کو ویسے ہی اس کو صحیح حکمت کے مطابق یعنی دانائی کے ساتھ حل نہ کیا جائے. تو اس لیے ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کے گھر میں جب مشکلات آئیں تو کس طرح سے انہوں نے اس کو حل کیا. بیت نبوت جو نبوی گھرانے تھے وہ کئی بہت کٹھن مرحلوں سے گزرے ہیں. کئی بہت جو مشکلات ہیں وہ ان گھرانوں میں بھی آئی ہیں. ان میں سے چند ایک صرف مشکلات کا دور مثال ہم یہاں پہ آج اللہ کی توفیق سے تذکرہ کریں گے. ایک پہلی جو مشکل جو ایک انتہائی کٹھن جو سانحہ جس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ گزرا وہ واقعہ عفق تھا، سانحہ عفق تھا. پہلا جو تذکرہ ہے اس کا ہوگا. اور دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے نفقے کا مطالبہ کیا اس کے تعلق سے جو آپ کا برتاؤ تھا، کیسے آپ کی حکمت عملی تھی ان کے ساتھ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے. تیسرے قصے پہ جس پہ بات کریں گے وہ آپ کی جو 2 ازواج مطہرات تھیں وہ انہوں نے ایک دفعہ جو آپ آپس میں ایک میل جول کر کے خاص چیز پہ آپ کے ساتھ یعنی بات کی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، سورہ تحریم کے آیات نازل ہوئیں. تیسرے وہ قصہ اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے. اور آخری چیز یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو خاص طریقہ حجر کا یا عزلت کا جو ایک قصہ واقعہ ہے اس میں جو منقول ہے اس کا تذکرہ کر کے اس سے بعد اسباق کا تذکرہ کریں گے. اس میں سب سے تفصیلی جو ذکر ہے وہ پہلے جو قصہ اس کا ہوگا. اور اس قصے کی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ اتنی عظیم جرم کا ارتکاب کیا گیا، ان پہ تہمت لگائی گئی. رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے جسارت کی تھی، ناپاک جسارت.
اس تعلق سے بہت سی مختلف کتب میں، جو احادیث کی کتب میں، اس میں روایات ملتی ہیں. کس طرح صحیحین میں بھی ہے، بخاری اور مسلم میں. صحیح بخاری میں بھی ایک زیادہ جگہوں پہ انہوں نے اس کو روایت کی ہے امام بخاری نے، اور بعض جگہوں پہ جو الفاظ ہیں وہ دوسری جگہ سے کچھ قدرے مختلف ہیں. تو ہم جو صحیح بخاری کی ایک جو روایت ہے، صرف اس کو میں یہاں رکھوں گا، جو کہ کتاب الشہادات میں امام بخاری نے جس کو درج کیا ہے. یہ روایت جیسے میں بتایا مسلم میں بھی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور دیگر کتب سنن اور دیگر حدیث کی کتب میں بھی ہمیں ملتی ہے. تو آئیے دیکھیں یہ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود صاحب قصہ ہیں، جن کے اوپر یعنی جن کے متعلق یہ قصہ ہے، خود اس کو بیان فرماتی ہیں. صحیح بخاری میں جو اس کے الفاظ منقول ہیں، اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد ہم بعض اسباق دیکھتے ہیں، خاص اپنے اس موضوع کے متعلق کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کے کٹھن مرحلے میں کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے. اس تعلق سے بعض جو فوائد ہیں اس قصے ذکر کرنے کے بعد پھر ہم تذکرہ کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کا نام قرعے سے نکل آتا تو اسی کو ساتھ لے جاتے. لہذا ایک جہاد جو آپ کو درپیش تھا، انہوں نے اس میں ہمارے درمیان قرعہ ڈالا، میرا نام نکل آیا، چنانچہ میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی. یہ واقعہ پردے کا حکم اترنے کے بعد کا ہے، اس لیے میں ہودج کے اندر، ہودج ڈولی جو ایسی جو ڈولی جو پردے دار ہر طرف سے اس کو یعنی اس پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے، ہودج کے اندر بٹھا دی جاتی اور اس کے سمیت ہی اتار لی جاتی تھی. ہم اسی طرح چلتے رہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد سے فارغ ہو کر سفر سے لوٹے، حتیٰ کہ ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے رات کو کوچ کا اعلان فرمایا. جب لوگوں نے اعلان سنا تو میں بھی کھڑی ہو گئی اور قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، حتیٰ کہ لشکر سے آگے گزر گئی. لیکن جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کچاوے کے پاس آئی، سینے پر جو ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ ظفار کے کالے نگینوں والا میرا ہار کہیں گم ہو گیا. وہ جو ایک ہار گم ہوا تھا، وہ عام ہار نہیں تھا، بہت قیمتی ایک ہار تھا، جو جب وہ گئیں اپنی حاجت کے لیے تو وہاں پہ کہیں گر گیا. میں اپنے ہار کو ڈھونڈتی ہوئی واپس گئی. مجھے اس کی تلاش میں دیر ہو گئی. پھر جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے وہ آئے اور انہوں نے میرا ہودج اٹھا کے میرے اس اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں اس میں موجود ہوں. اس زمانے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، بھاری بھرکم نہ تھیں، ان کے جسم پر زیادہ گوشت نہ ہوتا تھا اور وہ کھانا تھوڑا کھاتی تھی. تو جب لوگوں نے میرا ہودج اٹھایا تو اسے معمول کے مطابق بوجھل خیال کر کے اٹھا لیا اور اسے اونٹ پر لاد دیا. اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ میں اس زمانے میں ایک کم سن لڑکی تھی. خیر وہ اونٹ کو ہانک کر روانہ ہو گئے. لشکر کے نکل جانے کے بعد مجھے ہار مل گیا. جب میں ان کے پڑاؤ کے مقام پر آئی تو وہاں کوئی نہ تھا. پھر میں نے اپنی اس جگہ پر جانے کا ارادہ کیا جہاں میں پہلے تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ جلد ہی مجھے تلاش کریں گے تو میرے پاس اسی جگہ لوٹ کر آئیں گے. پھر جب میں بیٹھی ہوئی تھی تو نیند سے میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور میں سو گئی. حضرت صفوان ابن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے آ رہے تھے، وہ صبح کو میری جگہ پر آئے. ان کا گزر ہوا وہاں سے، تو وہاں ان کی جگہ سے گزرے اور انہیں ایک آدمی سوتا ہوا دکھائی دیا تو میرے پاس آ گئے اور وہ مجھے حجاب کے حکم سے پہلے دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے مجھے پہچان گئے اور میں ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی آواز سن کر بیدار ہوئی. انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور اس کی اگلی اس دوسری روایت میں اس کے آگے یہ اضافہ بھی ہے کہ جب وہ بیدار ہوئی تو وہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. پھر وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور اس کی اگلی ٹانگ پر پاؤں رکھا، چنانچہ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ میرے اونٹ کو ہانکتے ہوئے پیادہ پا چلتے رہے اور ہم قافلے میں ٹھیک دوپہر کے وقت پہنچے جب وہ لوگ آرام کے لیے فروکش ہو چکے تھے. اب جس کی قسمت میں تباہی تھی وہ تباہ ہوا اور تہمت لگانے والوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا. جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں 1 ماہ تک بیمار رہی اور لوگ اس طوفان کا چرچا کرتے رہے. مجھے اپنی بیماری کے دوران یوں شک پیدا ہوا کہ میں اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانیاں نہیں پاتی تھی جو بیماری کے وقت آپ کی طرف سے
ہوا کرتی تھی. اب صرف آپ تشریف لاتے، سلام کرتے اور کہتے تم کیسی ہو. مجھ کو اس طوفان کی خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ میں ناتواں ہو گئی. ایک بار میں اور حضرت مصطح کی ماں رضی اللہ عنہما وہ ایک جگہ منافع کی طرف گئیں جہاں رات کو پکانے کے لیے ہم جایا کرتے تھے. ان دنوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہ تھے. ہمارا معاملہ جنگل کھلی جگہ جانے یا قضاء حاجت کرنے کے تعلق سے قدیم عرب جیسا تھا. خیر، میں اور مصطح کی ماں رضی اللہ عنہما جو ابو رحم کی بیٹی تھیں، دونوں جا رہی تھیں کہ وہ اچانک چادر میں اٹک کر پھسل گئیں. وہ پھسلی، کہنے لگیں ہے مصطح تباہ ہو. ان کا جو بیٹا تھا اس کو دعا دینے لگیں کہ مصطح تباہ ہو گیا. میں نے کہا تم نے برا کہا، تم اس شخص کو گالی دیتی ہو جو جنگ بدر میں شریک ہو چکا. انہوں نے کہا اے بھولی بھالی، تمہیں کچھ خبر بھی ہے لوگوں نے کیا طوفان کھڑا کر رکھا ہے. پھر انہوں نے مجھے اہل عفق کی گفتگو سے مطلع کیا. اس سے میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا. جب میں اپنے گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے. میں نے عرض کیا مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین کے پاس جا کر اس خبر کی تحقیق کروں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے ہاں چلی آئی اور اپنی والدہ سے وہ سب باتیں بیان کی جن کا لوگ چرچا کر رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹی تو ایسی باتوں کی پرواہ نہ کر. اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی شخص کے پاس ہو اور وہ شخص اس سے محبت رکھتا ہو اور اس عورت کی سوکنے اس کی برائیاں نہ کرتی ہوں. تو میں نے کہا، عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کہ یہ لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ رات اس طرح گزاری کہ ساری رات نہ میرے آنسو تھمے اور نہ مجھے نیند آئی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا بھیجا کیونکہ اس وقت کوئی وحی آپ پر نہیں اتری تھی. آپ نے ان سے صلاح مشورہ کیا کہ کیا میں اپنی اہلیہ کو چھوڑ دوں. حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے اس کے مطابق مشورہ دیا اور عرض کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ کی قسم ہم ان میں اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے. لیکن حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نے آپ پر ہرگز تنگی نہیں کی ہے اور عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں. آپ بریرہ جو لونڈی تھی حضرت عائشہ کی لونڈی، آپ بریرہ لونڈی سے پوچھیے، وہ آپ سے سچ سچ بیان کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا رضی اللہ عنہ اور پوچھا بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تم کو شک گزرا ہو. بریرہ نے کہا نہیں ہے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر عیب لگاؤں. ہاں یہ تو ہے کہ وہ بھی کم سن لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری اسے آ کر کھا جاتی ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا، لوگوں میں خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا اس شخص سے میرا کون بدلہ لے گا جس نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی. اللہ کی قسم میں تو اپنی اہلیہ کو اچھا ہی سمجھتا ہوں اور جس مرد سے تہمت لگاتے ہیں یعنی صفوان بن معطل جس مرد سے تہمت لگاتے ہیں میں تو اسے بھی نیک خیال کرتا ہوں، وہ میرے گھر میری عدم موجودگی میں نہ جاتا تھا. پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کی قسم میں آپ کا اس سے بدلہ لیتا ہوں. اگر وہ شخص اوس قبیلے کا ہو تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر خزرج بھائیوں سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے. اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اچھے آدمی تھے کھڑے ہو گئے اور قومی حمیت سے غصے میں آ کر کہا اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تم نہ اسے قتل کر سکتے ہو نہ تم میں اتنی طاقت ہے. یہ سن کر اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ سے کہنے لگے اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، ہم ضرور اسے قتل کر ڈالیں گے اور تو منافق ہے جو منافقوں کی طرف داری کرتا ہے. یہ کہنا ہی تھا کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے بگڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں لڑنے کا ارادہ کر لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ان کو ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں پورا دن روتی رہی، نہ آنسو تھمے نہ مجھے نیند آئی. صبح کو میرے والدین میرے پاس آئے تو میں 2 راتیں اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی اور میں خیال کرتی تھی کہ میرا رونا میرے کلیجے کو شک کر دے گا. حضرت عائشہ کا بیان ہے
کہ والدین میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی، اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے اجازت دے دی، پھر وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جس دن سے طوفان اٹھا تھا آپ میرے پاس بیٹھتے ہی نہ تھے، آپ پورا 1 مہینہ اسی تردد میں رہے، میرے بارے میں کوئی وحی نہ اتری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے عائشہ مجھے ایسی ایسی خبر پہنچی، صراحت سے ان کے سامنے بیان کیا کہ مجھے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، لہذا اگر اس سے تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم گناہ سے آلودہ ہو چکی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم فرما چکے تو دفعتاً میرے آنسو خشک ہو گئے، حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی نہ رہا، اور میں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں۔ پھر میں نے کہا، حالانکہ میں ایک کم سن لڑکی تھی اور زیادہ قرآن بھی نہ پڑھتی تھی، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لوگوں سے وہ بات سنی ہے جس کا لوگ چرچا کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے دلوں میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اس سے بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا نہ جانیں گے، اور اگر آپ کی خاطر میں کسی بات کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو پھر آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ میری اور آپ کی مثال ویسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے باپ کی میری اور آپ کی مثال یوسف علیہ السلام کے باپ کی تھی، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ بس اچھی طرح صبر کرنا ہی میرا کام ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پھر میں نے اپنے بستر پر کروٹ لی اور مجھے امید تھی کہ اللہ ضرور مجھے بری کرے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوگی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتی تھی کہ قرآن میں میرے معاملے کا ذکر ہوگا، بلکہ مجھے اس بات کی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھیں گے اور وہ خواب میری برات کر دے گا۔ پھر اللہ کی قسم آپ ابھی اس جگہ سے الگ بھی نہ ہوئے تھے، نہ اہل خانہ میں سے کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہو گئی، اور وہی حالت آپ پر طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، یعنی سردیوں میں بھی آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دور ہوئی تو آپ اس وقت مسکرا رہے تھے، اور سب سے پہلے جو الفاظ آپ نے مجھے فرمائے وہ یہ تھے کہ عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو، بے شک اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ پھر اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان کی شروع میں تلاوت کی گئی سورہ نور کی آیات 11 سے لے کے 20 تک اس وقت اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ الغرض جب اللہ تعالی نے آیات میری برات میں نازل فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں مصطح جو ان کے ایک عزیز تھے، رشتہ دار تھے، مصطح کو اس کے بعد کچھ نہیں دیا کروں گا کہ اس نے عائشہ کے باب میں طوفان اس نے بھی اٹھایا، اور وہ اس سے پہلے حضرت مصطح کو رشتہ داری کی وجہ سے کچھ امداد دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیات اتری کہ ولا يأتل الفضل منكم والسعة ان يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين، کہ تم میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے باز نہ ہیں، آخر تک آئے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم کیوں نہیں، یعنی اس کے آخر میں ہے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اس پر انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بخش دے۔ چنانچہ انہوں نے مصطح کو بھی کچھ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ کیا اطاعت کی کیا خوبصورت مثال ہے جو پہلے دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے معاملے کی بابت حضرت زینب بن جحش سے فرمایا، زینب تم اس معاملے کے متعلق کیا جانتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا کان اور آنکھ بچاتی ہوں، اللہ کی قسم میں اس میں بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب میری ہمسر تھیں مگر اللہ تعالی نے ان کو پرہیزگاری کے باعث میری بدگوئی سے بچا لیا۔ یہ قصہ اس کی پوری روایت ہے جو کہ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات یعنی گواہوں کے بیان میں جو باب ہے اس میں آئی ہے۔
اس تعلق سے بھائیوں اس قصے میں چند اسباق جو خاص یہ شوہر کا بیوی کے ساتھ معاملہ جب اتنا کٹھن مرحلہ کوئی آ جائے درپیش ہو، اس تعلق سے بعض جو اسباق اس سے نکلتے ہیں ان کے اختصار کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ جلد بازی نہ کرنا، بلکہ تحقیق، تثبت، یعنی پوری یقین دہانی پہلے معاملے کی کرنا اس سے پہلے کہ کوئی بھی قدم اٹھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ افواہ سنی اپنی زوجہ محترمہ کے بارے میں، کوئی اس میں حکم صادر کرنے سے پہلے آپ نے اس میں جلد بازی نہ کی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ عدل سے ہٹا ہوا حکم ہو، ظالمانہ حکم ہو جائے، کیونکہ آپ نے اس کی پہلے یعنی تحقیق نہیں کی، بلکہ پورا ایک مہینہ اس افواہ کے پھیلنے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے براہ راست اس بات کے تعلق سے خطاب بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں کی، ان سے کھل کے بات بھی نہیں کی۔ تو یہ جو تحقیق، معاملے کی تحقیق اس سے پہلے کہ اس میں کوئی اقدام کیا جائے، اس میں پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حضرت عائشہ کے ساتھ جو برتاؤ تھا آپ کا، اس افواہ کے آنے کے بعد اس میں تبدیلی رونما ہونا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جو ان کا اسلوب تھا، طرز تعامل، جو ان کا طریقہ تھا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، اس میں واضح طور پہ ایک تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ اس کے بعد ان کے پاس بیٹھے نہیں، اور وہ اس طرح کی نرمی، اس طرح کا پیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محسوس نہیں کیا کرتے تھے جس طرح کے عام دنوں میں وہ کرتی تھی، خصوصاً جب وہ بیمار تھیں، جو ان کو ایک پہلے سے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محسوس ہوتا تھا، اس کو وہ مفقود پاتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس بارے میں کہ مجھے اس چیز نے شک میں مبتلا کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لطف اور پیار محسوس نہیں کرتی تھی جو میں پہلے دیکھا کرتی تھی جب میں بیمار ہوا کرتی تھی۔ اور اس میں ایک یعنی بہت حکمت والی بات ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ ایک جو واقعہ رونما ہوا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عزلت اختیار نہیں کی، ان کو ترک نہیں کیا، ان کو علیحدہ نہیں کر دیا، ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی، اس لیے کہ علیحدگی تو اختیار کی تھی جب کسی ایک بات جب ثابت ہو جائے۔ ابھی جو بات چل رہی ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے، وہ محض ایک باتیں صرف گردش کر رہی ہیں معاشرے میں، تو آپ صرف اس کی تحقیق میں لگے رہے۔ آپ یہ نہیں کہ ان سے عزلت اختیار نہیں کی، بلکہ جاتے ان کے پاس ان کا حال پوچھتے جا کے، اور پوچھتے کئی فتحکم کہ تمہارا کیا حال ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل آپ کا معاملہ، آپ نے ان سے عزلت اختیار نہیں کی، لیکن آپ کا معاملہ ان دنوں جیسا بھی نہیں تھا جو کہ عام دن تھے، یعنی جب کہ یہ افواہ پھیلنے سے پہلے کے جو دن تھے، اس سے پہلے کہ واقعہ یعنی رونما ہو، اس لیے کہ تاکہ ان کو یہ محسوس ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، کہ کوئی بات اندر ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو تبدیلی، آپ کے رویے میں ایک یعنی تبدیلی آ گئی ہے، اور جس میں کہ ابھی تحقیق کی ضرورت ہے اور یعنی حقیقت جاننے کی ضرورت ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے اسلوب اختیار یعنی کرنا مفید رہتا ہے کہ بیوی یا معذرت، وہ جب یہ تبدیلی محسوس کرے گی، دیکھے کوئی اندر بات ہے جو چل رہی ہے، یا معذرت کرے گی، یا اس کو یا اپنا اعتراف کر لے گی، یا سبب پوچھے گی کیا بات ہے، کیا تو وہ اس کا سبب کا ازالہ کی وہ کوشش کرے گی۔ لیکن آپ نے ایکشن نہیں لیا، لیکن آپ کے جو یعنی رویہ تھا اس میں جو ایک تبدیلی ہے وہ واضح طور سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے محسوس فرمائی۔ تیسرا سبق اس سے جو نکلتا ہے وہ آپ کی اس افواہ کے بارے میں اور صحابہ سے رائے اکٹھا کرنا، ان سے مشورہ کرنا ہے۔ اتنا جو حساس معاملہ تھا، حساس ترین معاملات میں انتہائی نازک، آپ کی اہلیہ محترمہ کی جو عزت تھی، آبرو تھی، اس کا معاملہ تھا، اس کے تعلق سے آپ نے انتہائی رازداری کے ساتھ اس کی جو تحقیق کی، دیگر صحابہ سے مشورہ کیا، اور جن سے مشورہ کیا ان پر بھی غور کریں کن لوگوں کا انتخاب کیا۔ حضرت اسامہ، علی، یہ دو رضی اللہ عنہما، اور بریرہ اور زینب، خواتین میں ان دو سے مشورہ کیا۔ اور ان چار جو لوگوں سے جن سے مشورہ کیا گیا، ان کا جو انتخاب ہے وہ خاص ایک معنی رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ دار تھے اور آپ کے بیٹوں کی طرح تھے، یعنی آپ نے ہی ان کی تربیت کی تھی، آپ کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور آپ کے اندرونی حالات کو وہ باہر کے لوگوں سے بہت زیادہ جانتے تھے، تو آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید، ان کے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ نے اسامہ بن زید سے، جو کہ یعنی ظاہر عمر میں کم تھے بہت،
ان سے آپ نے مشورہ کیا کیونکہ وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انتہائی محبوب تھے اور گھر میں ان کا آنا جانا تھا، وہ آپ کے حالات کو جانتے تھے. تو یہ دو کا انتخاب کیا گیا، دو کہ دونوں شباب تھے، دونوں نوجوان تھے، دونوں میں ایک یہ بھی قدر مشترک تھی اور دونوں انتہائی قریب سے حالات کو جاننے والے بھی تھے. جبکہ آپ بڑے بڑے امور ہوتے تھے مملکت کے، جو معاملات ہوتے تھے اس میں کبار صحابہ سے مشورہ کیا جاتا ہے، جیسے ابو بکر سے عمر اور جو یہ دوسرے صحابہ کبار صحابہ، ان سے مشورہ کرنا آپ کا معمول تھا. لیکن اس معاملے میں آپ نے اور لوگوں کا انتخاب کیا اور مکمل رازداری رکھی گئی. حضرت علی، حضرت اسامہ کا انتخاب کیا گیا. اور خواتین میں بریرہ جو لانڈی تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی وہ لانڈی تھیں، ان کی خدمت کرتی تھی تو ان کو بہت قربت سے وہ جانتی ہیں حضرت عائشہ کے حالات. اور حضرت زینب کا انتخاب کیا گیا، اپنی جو ازواج مطہرات میں سے ایک کا آپ نے انتخاب کیا ان کے اپنی دوسری بیوی کے بارے میں پوچھنے کے لیے. تو یہ جو مشورہ کرنا، رائے جمع کرنا لوگوں کی اس چیز میں، وہ ایک سبق ملتا ہے. اور پھر جو آپ نے مشورہ سب سے کر لیا، آپ کی تحقیق پوری ہو گئی، تو اس کے نتائج کا لوگوں میں اعلان کیا. اس میں آتا ہے آپ اٹھے، خطبہ دیا، یعنی خطاب کیا اور فرمایا. پھر حضرت یعنی عبداللہ بن ابی کا اشارتاً صرف ذکر کیا، کون بندہ اس سے میرا یعنی بدلہ لے گا. اور یہ ذکر اپنی بیوی کا اس میں دفاع کیا کہ مجھے اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے. تو واضح طور پہ پھر لوگوں پہ کے سامنے اپنا موقف جو ہے وہ آپ نے پیش فرمایا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ وحی کا انتظار کرتے رہے تاکہ قطعی بات جو ہے وہ کہہ سکیں. یہ جو وحی کے نزول میں تاخیر ہوئی، اس میں بھی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا کہ اس طرح کے حالات جب میرے آپ کے گھروں میں اگر آ جاتے ہیں، کسی مسلمان کے گھر میں آتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک نبوی مثال موجود ہو کہ کیسے اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، کیسے معاملہ ہم نے اختیار کرنا ہے. اور پھر چوتھی بات کہ اس سارے کے بعد آپ نے عائشہ اللہ عنہا سے براہ راست بات کی. جو آپ نے تحقیق اپنی کر لی، اس کے بعد عائشہ کے پاس آئے، ان کے پاس بیٹھے اور پھر آپ نے ان سے پوری بات کی کہ ایسے ایسے یہ بات میرے تک پہنچی، اور تاکہ جو مسئلہ اس کو حل کیا جا سکے اور اندر کی جو بات ہے دل صاف ہوں اور جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکے. براہ راست ان سے آپ نے اس طرح سے خطاب فرمایا تھا. اور کس طرح اتنے اچھے اسلوب میں آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے ساتھ بات بھی فرمایا کہ دیکھو، اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ تمہیں بری کر دے گا، اگر تم نے کیا تو توبہ کر لو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. پانچویں بات، ان کی برات ظاہر ہو جانے کے بعد ساتوں آسمان کے اوپر سے جو عرش والے رب کی طرف سے قرآن میں نازل ہو جانے کے بعد ان کی برات، پھر جو ان کی طرف سے غصے کی حالت میں جو ایک کچھ کلمات اگر سرزد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت فرمایا، اس پہ مواخذہ نہیں کیا. حضرت عائشہ کا یہ کہنا تھا جب ان کی والدہ نے کہا کہ اٹھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو انہوں نے کہا میں نہیں اٹھوں گی، برات اللہ نے نازل کیا، میں اللہ کے صرف شکر ادا کروں گی. یہ جو کلمات ہیں یہ آپ کا ایک دائمی دستور نہیں ہوتا، ایک یعنی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس وقت خاص حالات، جذبات ہوتے ہیں، ایک غصے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو اس خاص کیفیت میں اگر ایسے کلمات، کوئی ایسی بات کو سامنے آتی ہے، اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخذہ نہیں کیا، ان کو کچھ نہیں کہا اس میں. اور اس بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ اللہ عنہا کی قرآن مجید میں نفساً ان کی برات نازل کی. اگر کوئی انسان اس میں شک میں مبتلا بھی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بری تھیں کہ نہیں تھیں، اور تو وہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے اور مرتد ہے، وہ دین سے خارج ہے. ایسی بات جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید واضح طور پہ نازل فرمائی آیات. بھائیو، پہلا اور سب سے جو پہلا قصہ تھا جس کو سب سے تفصیل سے بیان کیا. بعض دو اور قصے ان کو قدر اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو نبوی گھرانوں میں جو دیگر یعنی مشکلات کا جو ظہور ہوا، ان سے کیسے برتاؤ کیا گیا. دوسرا جو قصہ ہے وہ یہ کہ جب آپ کے ازواج مطہرات نے آپ سے نفقے کا خرچ کا مطالبہ کیا، جتنا ان کو ملتا تھا اس کے مقابلے میں زیادہ خرچہ دینے کا مطالبہ کیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا. اس تعلق سے جو یہ مشکات میں جو اس میں بارے میں یعنی حدیث آتی ہے، اور یہ مشکات ظاہر ہے اس میں حدیثیں اور کتابوں سے جمع کی گئی، تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں اس قصے کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کے دروازے پر بہت سے لوگوں کو انہوں نے بیٹھا ہوا پایا، ان میں سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر نے جب اندر جانے کی اجازت طلب کی تو ان کو جب اندر جانے کی اجازت مل گئی تو اندر چلے گئے۔ اس کے بعد عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بھی اندر جانے کی اجازت طلب کی، انہیں بھی اجازت مل گئی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور مغموم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ازواج مطہرات بھی آپ کے آس پاس بیٹھی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس موقع پر ضرور ایسی بات کہوں گا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں گا، یعنی آپ کی غم اور سردگی جو ہے اس کو دور، یہ جو ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، پچھلے 3 دروس میں ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، کیسے معاملات تھے۔ اسی تناظر میں، اسی سلسلے کی جو چوتھی اور آخری کڑی وہ آج کا درس ہے، جس میں ہم صرف ایک خاص موضوع کو دیکھیں گے، اس موضوع کو خاص پہلو سے دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو گھریلو مشکلات تھیں ان کو حل کرنے میں کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس تناظر میں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک مثالی شوہر تھے، ان کے گھر مثالی گھر تھے، اس سے بہتر گھر دنیا میں موجود نہیں ہو سکتے۔ آپ نے وعاشروہن بالمعروف، جو اللہ نے فرمایا کہ معروف کے مطابق اپنی بیویوں کے ساتھ رہن سہن رکھو، اس کی عملی تطبیق کر کے عملی نمونہ اس کا ہمارے سامنے یقیناً چھوڑا، اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے۔ ایک شوہر جو اپنے بیوی کے لیے جو جتنا بہتر ہو سکتا ہے اس میں سب سے بہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ وہی ہر شوہر کے لیے نمونہ ہے کہ کیسے اپنی بیوی سے برتاؤ رکھا جائے، کیسے اس کی تربیت کی جائے، کیسے اس کے ساتھ اٹھنے والی مشکلات کو حل کیا جائے۔ اور اس تعلق سے بے شک آپ کا جو کردار تھا وہ مثالی تھا، آپ کی بیویاں بھی سارے جہان والوں کی عورتوں کے لیے نمونہ، وہ ان کے لیے اسوہ حسن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو گھر تھا وہ مشکلات سے، جو مشکلات ہیں ان سے مکمل طور پہ خالی نہیں تھا۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ میاں بیوی ایسے ہوں جہاں پہ بالکل صفر کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، آپس میں کبھی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو افضل ترین گھر تھے ان میں بھی جب آپس کی مشکلات ہمیں سامنے آتی ہیں تو یہ ہر گھر کا ایک لازمی حصہ ہے کہ اس میں مشکلات کا وجود لازماً ہوگا۔ لہذا یہ بھی ایک شوہر کو سمجھنا ضروری ہے کہ مشکلات پیدا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں اصلی مشکل یہ نہیں کہ کوئی مشکل آ گئی یا کوئی اختلاف ہو گیا، لیکن اصلی مشکل یہ ہے کہ اس مشکل کے ساتھ ایک دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، تو اس کو علاج کرنے کی کیسے کوشش کی جاتی ہے، اصل میں وہ مشکل ہے۔ یعنی اگر وہ مشکل پیدا ہونا یہ بذات خود یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مشکل جب پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ جو مشکل ہے وہ بڑی ہوتی جائے اور بالآخر آپس کی دوریاں اور قطع کلامی اور طلاق پہ نوبت پہنچ جائے، اصل میں اس سے زیادہ مشکل آتی ہے کہ جو پیدا ہونے والا مسئلہ ہے اس کو لا علاج چھوڑ دیا جائے، اس کو ویسے ہی اس کو صحیح حکمت کے مطابق یعنی دانائی کے ساتھ حل نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کے گھر میں جب مشکلات آئیں تو کس طرح سے انہوں نے اس کو حل کیا۔ بیت نبوت جو نبوی گھرانے تھے وہ کئی بہت کٹھن مرحلوں سے گزرے ہیں، کئی بہت جو مشکلات ہیں وہ ان گھرانوں میں بھی آئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک صرف مشکلات کا دور مثال ہم یہاں پہ آج اللہ کی توفیق سے تذکرہ کریں گے۔ ایک پہلی جو مشکل جو ایک انتہائی کٹھن جو سانحہ جس سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ گزرا وہ واقعہ عفق تھا، سانحہ عفق تھا، پہلا جو تذکرہ ہے اس کا ہوگا۔ اور دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے نفقے کا مطالبہ کیا، اس کے تعلق سے جو آپ کا برتاؤ تھا، کیسے آپ کی حکمت عملی تھی ان کے ساتھ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ تیسرے قصے پہ جس پہ بات کریں گے وہ آپ کی جو 2 ازواج مطہرات تھیں وہ انہوں نے
ایک دفعہ جو آپ آپس میں ایک میل جول کر کے خاص چیز پہ آپ کے ساتھ یعنی بات کی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، سورہ تحریم کے آیات نازل ہوئی. تیسرے وہ قصہ اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے. اور آخری چیز یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو خاص طریقہ حجر کا یا عزلت کا جو ایک قصہ واقعہ ہے اس میں جو منقول ہے اس کا تذکرہ کر کے اس سے بعد اسباق کا تذکرہ کریں گے. اس میں سب سے تفصیلی جو ذکر ہے وہ پہلے قصہ جو قصہ اس کا ہوگا. اس قصے کی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو یہ اتنی عظیم جرم کا ارتکاب کیا گیا، ان پہ تہمت لگائی گئی. رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے جسارت کی تھی، ناپاک جسارت. اس تعلق سے بہت سی مختلف کتب میں جو احادیث کی کتب میں اس میں روایات ملتی ہیں. قصہ صحیحین میں بھی ہے، بخاری اور مسلم میں. صحیح بخاری میں بھی ایک زیادہ جگہوں پہ انہوں نے اس کو روایت کی ہے امام بخاری نے، اور بعض جگہوں پہ جو الفاظ ہیں وہ دوسری جگہ سے کچھ قدرے مختلف ہیں. تو ہم جو صحیح بخاری کی ایک جو روایت ہے صرف اس کو میں یہاں رکھوں گا، جو کہ کتاب الشہادات میں امام بخاری نے جس کو درج کیا ہے. یہ روایت جیسے میں بتایا مسلم میں بھی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور دیگر کتب سنن اور دیگر حدیث کی کتب میں بھی ہمیں ملتی ہے. تو آئیے دیکھیں یہ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صاحب قصہ ہیں، جن کے اوپر یعنی جن کے متعلق یہ قصہ ہے، خود اس کو بیان فرماتی ہیں. صحیح بخاری میں جو اس کے الفاظ منقول ہیں اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد ہم بعض اسباق دیکھتے ہیں خاص اپنے اس موضوع کے متعلق کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کے کٹھن مرحلے میں کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے. اس تعلق سے بعض جو فوائد ہیں اس قصے ذکر کرنے کے بعد پھر ہم تذکرہ کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی سفر میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کا نام قرعے سے نکل آتا تو اسی کو ساتھ لے جاتے. لہذا ایک جہاد جو آپ کو درپیش تھا انہوں نے اس میں ہمارے درمیان قرعہ ڈالا، میرا نام نکل آیا، چنانچہ میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی. یہ واقعہ پردے کا حکم اترنے کے بعد کا ہے، اس لیے میں ہودج کے اندر، ہودج ڈولی جو ایسی جو ڈولی جو پردے دار ہر طرف سے اس کو یعنی اس پہ پردہ ڈالا ہوتا ہے، ہودج کے اندر بٹھا دی جاتی اور اس کے سمیت ہی اتار لی جاتی تھی. ہم اسی طرح چلتے رہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد سے فارغ ہو کر سفر سے لوٹے، حتیٰ کہ ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے رات کو کوچ کا اعلان فرمایا. جب لوگوں نے اعلان سنا تو میں بھی کھڑی ہو گئی اور قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، حتیٰ کہ لشکر سے آگے گزر گئی. لیکن جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کچاوے کے پاس آئی، سینے پر جو ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ ظفار کے کالے نگینوں والا میرا ہار کہیں گم ہو گیا. وہ جو ایک ہار گم ہوا تھا وہ عام ہار نہیں تھا، بہت قیمتی ایک ہار تھا جو جب وہ گئیں اپنی حاجت کے لیے تو وہاں پہ کہیں گر گیا. میں اپنے ہار کو ڈھونڈتی ہوئی واپس گئی. مجھے اس کی تلاش میں دیر ہو گئی. پھر جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے وہ آئے اور انہوں نے میرا ہودج اٹھا کے میرے اس اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں اس میں موجود ہوں. اس زمانے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، بھاری بھرکم نہ تھیں، ان کے جسم پر زیادہ گوشت نہ ہوتا تھا اور وہ کھانا تھوڑا کھاتی تھی. تو جب لوگوں نے میرا ہودج اٹھایا تو اسے معمول کے مطابق بوجھل خیال کر کے اٹھا لیا اور اسے اونٹ پر لاد دیا. اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ میں اس زمانے میں ایک کم سن لڑکی تھی. خیر وہ اونٹ کو ہانک کر روانہ ہو گئے. لشکر کے نکل جانے کے بعد مجھے ہار مل گیا. جب میں ان کے پڑاؤ کے مقام پر آئی تو وہاں کوئی نہ تھا. پھر میں نے اپنی اس جگہ پر جانے کا ارادہ کیا جہاں میں پہلے تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ لوگ جلد ہی مجھے تلاش کریں گے تو میرے پاس اسی جگہ لوٹ کر آئیں گے. پھر جب میں بیٹھی ہوئی تھی تو نیند سے میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں اور میں سو گئی. حضرت صفوان ابن معطل السلمی الزکوانی رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے آ رہے تھے وہ صبح کو میری جگہ پر آئے. ان کا گزر ہوا وہاں سے تو وہاں ان کی جگہ سے گزرے اور انہیں ایک آدمی سوتا ہوا دکھائی دیا تو میرے پاس آ گئے اور وہ مجھے حجاب کے حکم سے پہلے دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے مجھے پہچان گئے اور میں ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی آواز سن کر بیدار ہوئی. انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا
اور اس کی اگلی اس دوسری روایت میں اس کے آگے یہ اضافہ بھی ہے کہ جب وہ بیدار ہوئی تو وہ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. پھر وہ کہتی ہیں انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور اس کی اگلی ٹانگ پر پاؤں رکھا، چنانچہ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ میرے اونٹ کو ہانکتے ہوئے پیادہ پا چلتے رہے، اور ہم قافلے میں ٹھیک دوپہر کے وقت پہنچے جب وہ لوگ آرام کے لیے فروکش ہو چکے تھے. اب جس کی قسمت میں تباہی تھی وہ تباہ ہوا، اور تہمت لگانے والوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا. جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں 1 ماہ تک بیمار رہی اور لوگ اس طوفان کا چرچا کرتے رہے. مجھے اپنی بیماری کے دوران یوں شک پیدا ہوا کہ میں اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانیاں نہیں پاتی تھی جو بیماری کے وقت آپ کی طرف سے ہوا کرتی تھی. اب صرف آپ تشریف لاتے، سلام کرتے اور کہتے تم کیسی ہو. مجھ کو اس طوفان کی خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ میں ناتواں ہو گئی. ایک بار میں اور حضرت مصطح کی ماں رضی اللہ عنہما وہ ایک جگہ منافع کی طرف گئیں جہاں رات کو پاخانے کے لیے ہم جایا کرتے تھے. ان دنوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہ تھے. ہمارا معاملہ جنگل کھلی جگہ جانے یا قضاء حاجت کرنے کے تعلق سے قدیم عرب جیسا تھا. خیر میں اور مصطح کی ماں رضی اللہ عنہما جو ابو رحم کی بیٹی تھیں، دونوں جا رہی تھیں کہ وہ اچانک چادر میں اٹک کر پھسل گئیں. وہ پھسلی، کہنے لگیں ہے مصطح تباہ ہو. ان کا جو بیٹا تھا اس کو بددعا دینے لگیں کہ مصطح تباہ ہو گیا. میں نے کہا تم نے برا کہا، تم اس شخص کو گالی دیتی ہو جو جنگ بدر میں شریک ہو چکا. انہوں نے کہا اے بھولی بھالی، تمہیں کچھ خبر بھی ہے لوگوں نے کیا طوفان کھڑا کر رکھا ہے. پھر انہوں نے مجھے اہل عفق کی گفتگو سے مطلع کیا. اس سے میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا. جب میں اپنے گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے. میں نے عرض کیا مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین کے پاس جا کر اس خبر کی تحقیق کروں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے ہاں چلی آئی اور اپنی والدہ سے وہ سب باتیں بیان کی جن کا لوگ چرچا کر رہے تھے. انہوں نے کہا بیٹی تو ایسی باتوں کی پرواہ نہ کر. اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی شخص کے پاس ہو اور وہ شخص اس سے محبت رکھتا ہو اور اس عورت کی سوکنے اس کی برائیاں نہ کرتی ہوں. تو میں نے کہا، عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کہ یہ لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ رات اس طرح گزاری کہ ساری رات نہ میرے آنسو تھمے اور نہ مجھے نیند آئی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا بھیجا کیونکہ اس وقت کوئی وحی آپ پر نہیں اتری تھی. آپ نے ان سے صلاح مشورہ کیا کہ کیا میں اپنی اہلیہ کو چھوڑ دوں. حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے اس کے مطابق مشورہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی بیوی ہیں، اللہ کی قسم ہم ان میں اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے. لیکن حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نے آپ پر ہرگز تنگی نہیں کی ہے اور عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں. آپ بریرہ جو لونڈی تھی حضرت عائشہ کی لونڈی، آپ بریرہ لونڈی سے پوچھیے وہ آپ سے سچ سچ بیان کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا رضی اللہ عنہ اور پوچھا بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تم کو شک گزرا ہو. بریرہ نے کہا نہیں ہے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر عیب لگاؤں. ہاں یہ تو ہے کہ وہ بھی کم سن لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری اسے آ کر کھا جاتی ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا لوگوں میں خطاب فرمایا آپ نے فرمایا اس شخص سے میرا کون بدلہ لے گا جس نے میری اہلیہ پر تہمت لگائی. اللہ کی قسم میں تو اپنی اہلیہ کو اچھا ہی سمجھتا ہوں اور جس مرد سے تہمت لگاتے ہیں یعنی صفوان بن معطل جس مرد سے تہمت لگاتے ہیں میں تو اسے بھی نیک خیال کرتا ہوں. وہ میرے گھر میری عدم موجودگی میں نہ جاتا تھا. پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کی قسم میں آپ کا اس سے بدلہ لیتا ہوں. اگر وہ شخص اوس قبیلے کا ہو تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر خزرج بھائیوں سے ہے تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے. اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اچھے آدمی تھے
کھڑے ہو گئے اور قومی حمیت سے غصے میں آ کر کہا اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تم نہ اسے قتل کر سکتے ہو، نہ تم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ سے کہنے لگے اللہ کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے، ہم ضرور اسے قتل کر ڈالیں گے، اور تو منافق ہے جو منافقوں کی طرف داری کرتا ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے بگڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ان کو ٹھنڈا کیا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں پورا دن روتی رہی، نہ آنسو تھمے نہ مجھے نیند آئی۔ صبح کو میرے والدین میرے پاس آئے تو میں 2 راتیں اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی، اور میں خیال کرتی تھی کہ میرا رونا میرے کلیجے کو شک کر دے گا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ والدین میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی، اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے اجازت دے دی، پھر وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جس دن سے طوفان اٹھا تھا آپ میرے پاس بیٹھتے ہی نہ تھے، آپ پورا 1 مہینہ اسی تردد میں رہے، میرے بارے میں کوئی وحی نہ اتری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے عائشہ مجھے ایسی ایسی خبر پہنچی، صراحت سے ان کے سامنے بیان کیا کہ مجھے ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، لہذا اگر اس سے تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم گناہ سے آلودہ ہو چکی ہو تو اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم فرما چکے تو دفعتاً میرے آنسو خشک ہو گئے، حتیٰ کہ ایک قطرہ بھی نہ رہا، اور میں نے اپنے باپ سے کہا، اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں۔ پھر میں نے کہا، حالانکہ میں ایک کم سن لڑکی تھی اور زیادہ قرآن بھی نہ پڑھتی تھی، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ نے لوگوں سے وہ بات سنی ہے جس